سلمان، جن کا پرانا نام روزبہ تھا، اپنے علاقے کے ایک نہایت بااثر اور امیر سردار کے بیٹے تھے۔ ان کا باپ ان سے اس قدر شدید محبت کرتا تھا کہ انہیں گھر کی 4 دیواری میں قید کر رکھا تھا، مبادا کے زمانے کی ہوا ان کے لاڈلے کو چھو بھی جائے۔ سلمان کا مقام اپنے مذہب میں اتنا بلند تھا کہ وہ اس مرکزی آگ کے محافظ بن گئے تھے جسے کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ دن رات آگ کی خدمت اور باپ کی بے پناہ محبت، یہی سلمان کی کل کائنات تھی۔ بظاہر ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، آسائش تھی، رتبہ تھا، لیکن روح میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی کہ ایک روز قدرت نے کروٹ لی۔ سلمان کے والد اپنے زمینوں پر جانے سے قاصر تھے، چنانچہ انہوں نے پہلی بار سلمان کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ کھیتوں کا معائنہ کر کے جلد لوٹ آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پنجرے کا دروازہ کھلا اور پرندے نے پہلی بار آسمان دیکھا۔ راستے میں چلتے چلتے سلمان کا گزر ایک عجیب عمارت کے پاس سے ہوا جہاں سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ یہ ایک عیسائی کلیسا تھا۔ تجسس نے قدم روک لیے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سلمان، جو اب تک صرف آگ کے سامنے خاموش کھڑے رہنے کو عبادت سمجھتے تھے، اس منظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آئی کہ خدا کی قسم، یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ وہ سارا دن وہیں کھڑے رہے۔ سورج ڈھل گیا، کھیتوں کا کام یاد نہ رہا، بس ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا رہا کہ اس دین کا اصل مرکز کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ شام، سیریا میں۔ جب وہ گھر لوٹے تو باپ پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا۔ سلمان نے اپنی کیفیت چھپانے کے بجائے صاف کہہ دیا کہ میں نے ایک ایسا دین دیکھا ہے جو ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ باپ کو یہ بات ایک خوفناک دھچکے کی طرح لگی۔ اس نے دلیل دی کہ باپ دادا کا دین ہی بہتر ہے، لیکن سلمان کی دلیل تھی کہ ہرگز نہیں، وہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آگ کی جسے ہم خود جلاتے ہیں۔ یہ بغاوت باپ سے برداشت نہ ہوئی۔ محبت خوف میں بدل گئی اور اس نے اپنے ہی بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ لیکن جس دل میں سچائی کی چنگاری بھڑک اٹھے، اسے لوہے کی زنجیریں نہیں روک سکتی۔ سلمان نے خفیہ طور پر عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ جب شام جانے والا کوئی تجارتی قافلہ آئے تو انہیں مطلع کریں۔ کچھ عرصے بعد موقع ملا۔ وہ زنجیریں توڑ کر گھر سے فرار ہوئے اور اسی قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ شہزادوں جیسی زندگی پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے ایک انجان مسافر کا راستہ تھا۔ شام پہنچ کر انہوں نے سب